بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں دعا زہرا پہ کافی بات کی تھی. نہ صرف میں نے بلکہ میرے خیال میں سوشل میڈیا میں, پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرک میڈیا میں خاص طور سے بہت زیادہ بات کی گئی, اور ان کے جو والدین تھے ان کو جتنی کوریج ان کی بنتی تھی اس سے کہیں زیادہ بھی دی گئی کہ یہ ایک بچی کا معاملہ تھا. میں نے خود کہا تھا کہ اگر ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں کہ وہ کوڑا بھی پھینکنے جائیں تو ہم کدھر جا رہے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ پتہ لگتا ہے جب اس کا رزلٹ آتا ہے کہ اصل کیس کیا تھا تو ہمارے سب کے سر شرمندگی سے جھک جاتے ہیں, خاص طور سے میڈیا کے, کیونکہ اس میں ڈبل پلے کیا گیا ہمارے ساتھ. ایک تو وہ بچی بھاگی, ان کے ماں باپ کو پہلے دن سے پتا تھا کہ وہ کب گئی ہے, کس کے ساتھ گئی ہے, کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ کبھی مارننگ شو میں آ کے, کبھی کسی بڑے چینل کے ایوننگ پروگرام میں, رمضان پروگرام میں آ کے, کہیں کسی وقت ہر جگہ آ کے کبھی سندھ گورنمنٹ کو برا بھلا, پولیس کو برا بھلا کہ کوئی تعاون نہیں کر رہا, محلے والے, مسجد والے, مطلب انہوں نے ملبہ کسی کو نہیں چھوڑا, سب پہ ڈالا. ہم سب بھی ذمہ دار ہیں, ہم بھی معذرت کرتے ہیں ان سب اداروں سے, ان سب لوگوں سے جس پہ بلیم کیا گیا. کچھ معاملہ ہی اتنا حساس تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کیوں, ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر اتنا جھوٹ بول رہے ہوں اگر ماں باپ تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے. جب ان کو پتہ ہے کہ اس کی بچی کی ایج کیا ہے, بچی کا 3 سال سے کس لڑکے سے کیا چکر چل رہا ہے, پب جی گیم, اب تو سب کو پتہ ہے, باتوں پن ہو گئی, پب جی گیم, فیس بک کی دوستیاں, یہ سب چیزیں تھیں. اس کا موبائل لے لیا گیا تھا, اس کو کبھی اپنی بہن کے موبائل سے بات کرتی تھی, کبھی کسی کے اس سے. تو یہ چیز اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہی. اب وہ کہیں آئیں گے, وہ انہی چینل پہ بلائیں گے, وہی چینل والے بلائیں گے, وہ ٹی وی اینکر, ان کو مانگیں گے معافی سندھ گورنمنٹ سے, پولیس پہ, محلے والوں سے, مسجدوں سے کہ اعلان نہیں ہو رہا. میں معافی مانگتا ہوں اداروں سے جن کے لیے میں نے کہا کہ وہ تعاون نہیں کر رہے, یا 6 دن گزر گئے, 5 دن گزر گئے, اب تک بچی کا پتہ ہی لگا. پتہ لگتا کیسے؟ نہ وہ کوڑا پھینکنے نیچے گئی تھی, نہ 12 بجے وہ غائب ہوئی. وہ 2 ایگزٹ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئے, رائٹ لیفٹ کے, ادھر سے بھی نہیں گئی تھی. سی ٹی وی میں وہ جاتی تو آتا نا, وہ تو ایک دن پہلے رات کو صبح 4 بجے گئی, اور جب اس کی پتہ لگی 6 دن تو کہہ رہے یہ تو ہماری بچی نہیں ہے, اور وہی تھی وہ. اب اس کا خود کا بیان آ گیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں, اور میں نے جو ہے کورٹ میرج کر لی ہے, اور میری عمر 14 سال نہیں ہے. جھوٹ بول رہے ہیں گھر والے, اور بہت ساری باتیں. تو اب یہ باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن اس کے لیے بھی اب وقت آ گیا کوئی قانون سازی کی جائے. اور یہ میڈیا کو بھی اب ہم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ 2 رخ دیکھیں, ایک دم نہیں کسی پہ بلیم ڈالنا شروع کریں معاملے کی. اب ہم بھی تحقیقات کریں. کیا ہوتا ہے, یہ بہت برا کیا آپ لوگوں نے ان بچوں کے ساتھ جو خدا نہ خواستہ واقعی اغوا ہو جائیں. اب اس کے لیے بہت ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا. ایک بچی کو ڈھونڈ رہے تھے, 3 بچیاں نکل آئیں. ان کا بھی بیان آ گیا جناب کہ جی ہم نے اپنی مدد شادی. یہ ہو کیا رہا ہے, یہ بچیاں کیوں بھاگ رہی ہیں گھر سے, یہ کہ ہمارے معاشرے میں چل رہا کیا, یہ نوعمر بچے بچیاں بھاگ کے شادی کرنا, کورٹ میرج کرنا, اس کی ذمہ داری ہم کس پہ ڈالیں؟ ماں باپ پہ, میڈیا پہ, موبائل پہ, یا ان بچوں پہ؟ اگر ہم دیکھیں, مطلب میری بہت سے لوگوں سے بات ہوئی, سوشولوجی کے لوگوں سے, وہ یہ کہ دیکھا جائے تو خاص طور سے قصور سوری ٹو سے باپ کا تو ہے, لیکن ماں کا سب سے زیادہ ہے. ماں وہ ماں ہی نہیں رہی جو ہوتی تھی پہلے. 5-5 6-6 7-7 بچے ہوتے تھے گھر میں, ماں ان کو بھی دیکھ رہی ہوتی تھی, کھانا بھی دیکھ رہی ہوتی تھی. یہ نوکر بھی نہیں تھی, آسائشیں بھی نہیں تھیں, نہ ایسے اے سی ہوا کرتے تھے, نہ ایسی واشنگ مشینیں. اب ہر چیز مؤثر ہے آپ کے پاس, لیکن 2-3 بچے بھی آپ لوگوں سے سنبھل رہے نہیں ہیں. اور وہ ہمارے, میں اپنا بتاؤں, میں اپنے دوستوں کے بتاؤں, ہم سب کے, میرے جتنے بھی دوست تھے سب کے نام میری والدہ کو ٹپس پہ یاد تھے, میرے باقی بھائی بہنوں کے بھی یاد تھے. اسی طریقے سے باقی مائیں بھی پوچھتی تھی جی کس کے بیٹے ہو, کیا کرتے تھے, کیا کرتے ہیں, مطلب تھوڑی انکوائری کرتے تھے کہ بچے کس کے ساتھ چل آؤٹ کر رہے ہیں, کس کے ساتھ ہینگ اراؤنڈ کر رہے ہیں. آج کل پرواہ ہی نہیں ہے, پب جی پوری رات گیم کھیلتے رہتے ہیں بچے بچیاں, ماں باپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. آپ فکر کریں, یہ ہر گھر کا معاملہ ہونے والا ہے. یہ اگر آپ نہیں دیکھیں گے, نہیں روکیں گے, تو پھر ہم پہ میڈیا پہ آگے نہیں کرنا کہ وہ نہیں ڈھونڈ رہے, پولیس نہیں ڈھونڈ رہی, فلاں نہیں بتا رہے, وہ چیاں ہیں اس لیے بچی کا نام الاؤنس نہیں کر رہا. نو سینس از دیٹ یار. یہ تک بولا گیا کہ سنی مسجد ہے اور وہ اناؤنس نہیں کر رہی لڑکی کا نام. یہ مطلب شرم کچھ آ رہی ہے اگر ان کے ماں باپ کو, تو وہ آئیں اور میڈیا پہ اسی طریقے سے معافی مانگیں, اس پروگرام میں آ کے
جس پروگرام میں آ کے انہوں نے پولیس پہ اور دوسرے پہ بلیم کیا ہے. یہ بات میں یہی ختم کرتا ہوں. آگے جا کے دیکھتے ہیں ایک اور چیز جس سے بہت ہی زیادہ شوق میں ہیں کل سے ہم سب لوگ, خاص طور سے میں جو اس بات کو سمجھتا تھا, شروع سے پڑھا تھا, دیکھا تھا, تحقیق بھی کی تھی کہ ایجوکیشن ڈز میٹر. تعلیم فرق ڈالتی ہے کسی بھی چیز میں. لیکن یہ جو کراچی یونیورسٹی کا واقعہ ہوا جس میں ہمارے چائنیز بھائی شہید ہوئے, بیچارے اتنے محنت سے وہاں پروگرام کر رہے تھے, کئی ان کے اسٹوڈنٹ تھے جن کو وہ پڑھا رہے بھی رہے تھے اور بھی چیزوں میں تھے, اب وہ ہم میں نہیں رہے, مگر ان کو مارنے والی ایک عورت تھی جو کہ ایم فل کیا ہوا تھا, اس نے ہائر ایجوکیشن لی ہوئی تھی, اس کے 2 بچے تھے. اس نے یہ کیا, پہلے تو ہم کہتے ہیں مدرسے کے بچے ہیں جی, ان کا کیموفلاج کر دیا, ان کا دماغ کر دیا, برین واش کر دیا, یہ کر دیا, سوسائڈ کر دیا. مطلب ہم سب کرتے ہی تھے نا یہ تنقید, کیا وہ ہیں جناب, اور بلیم کس پہ ڈالتے تھے. اس کا کس پہ ڈالیں گے بھائی؟ کوئی انٹر پاس نہیں تھی, کوئی گریجویٹ نہیں تھی, کوئی ماسٹر نہیں تھی, ایم فل پاس لڑکی, اس کے وہ اگر سوسائڈ کر رہی ہے, ہم سب نے ویڈیو دیکھی کس طریقے سے کر کے, تو وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس طرح پڑھے لکھے. یہ تو بہت ہائی پروفائل, اگر اس کو کرنا ہوتا یہ بہت ہائی پروفائل مرڈر بھی نقصان کر سکتی تھی. آپ کیسے روکیں گے اتنے اس کو؟ تو بھائی اس کے لیے بھی سوچنا پڑے گا ہم کو, ہم کدھر جا رہے ہیں. اب اس کی تحقیق کرنی چاہیے. ہمارا تھنک ٹینک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ. اس کی جو چیزیں ہیں اس کا سدباب کرنا چاہیے. جو وجوہات ہیں اس کو خدا کے واسطے ختم کریں. ایسا نہیں کہ بہت ہی دیر ہو جائے, ابھی بھی وقت ہے. اس کی وجوہات کو ختم کریں, بیٹھ کے بات کریں, ریسرچ کریں, تھنک ٹینک کو یوز کریں کہ کس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے. ورنہ یہ بہت بڑا آج سوالیہ نشان ہے پورے ملک کے لیے کہ ایک ایم فل عورت اتنے بڑے اس میں کر سکتی ہے, تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر. تو خدا را روکیں. اور اس کے بعد جو ایک ویڈیو ریلیز ہوئی بی ایل اے والوں کی کہ وہ اس میں کہ آپ نکل جائیں یہاں سے, یہ وہ, تو وہ صاحب پتہ ہے کہ یہ کون سی, کیوں نہیں کھل کے بولتے آپ, کیوں نہیں جس طرح انڈیا میں جو ہے ایک سالہ چھوٹا سا پٹاخہ بھی پھٹ جاتا ہے تو وہ اگلے چوتھے تیسرے گھنٹے میں پاکستان پہ بلیم کر رہے ہوتے ہیں اب بغیر تحقیق کرے. یہ تو کھل کے کس کو سی پیک پسند نہیں آ رہا, سب کو پتہ ہے کہ ان کو سی پیک, کھل کے نام لیں, تحقیقات کریں, ان کے وہاں سے سگنل جوڑیں اور بتائیں کیا تھا. اگر آپ لوگوں نے کر لیا ہوتا, جو قیدی آپ کے پاس پرموشن موجود ہے, بلوچستان سے ہی پکڑا تھا نا, اس پہ کوئی صحیح ایکشن لے لیا ہوتا, اس کا دنیا میں جا کے نام لے لیا ہوتا, تو آج میرے خیال میں یہ نہیں ہوتا. آج پتہ نہیں کتنے پرموشن پھر رہے ہیں اور پہاڑیوں میں, ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, ان کے پاس سامان کہاں سے آ رہا ہے, وہ کیسے رہ رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو ہے پیچھے جو ہے, اس کے خلاف سخت کارروائی کی چاہیے. دوسرے اس کے جو اسباب ہیں اس کے سدباب کے لیے کام کرنا چاہیے, ورنہ یہ بہت برا اور برا ہو سکتا ہے. آگے چلتے ہیں, کچھ سیاسی باتیں کر لیتے ہیں. سیاسی باتیں, نئی گورنمنٹ جو بنی ہے, سرمنڈاتے پچھلے میں نے پروگرام میں کہا تھا اولے پڑ گئے ہیں, اور آئی ایم ایف نے ان کو, مفتیٰ اسماعیل صاحب کو ایک چھوٹی سی لال بتی کے پیچھے لگایا ہے. وہ مئی میں آ رہے ہیں, وہ بھی کہہ کے آئے جو پچھلی گورنمنٹ کے آپ سے بات چیت تھی, معاہدے تھے, ہم اس کا احترام کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وہ پورا کریں. اور انہوں نے کہا ہم آپ کو 6 ارب نہیں 8 ارب دے دیں گے, آپ کریں. تو وہ تو چاہیے رہے کہ اتنا قرض دار کر دیں اس ملک کو کہ ہمارے پاس پھر بیچنے کے لیے کچھ رہ نہیں جائے سوائے اس کے کہ وہ جو چاہتے ہیں. تو اللہ نہ کرے ہم وہاں تک جائیں. بہرحال ڈیزل کی قلت ہو چکی ہے, یہ بھی میں پچھلے پروگرام میں بول چکا تھا کہ ڈیزل پیٹرول ملے گا نہیں, یا تو یہ 35 روپے بڑھائیں گے یا یہ نہیں ملے گا, امپورٹ کریں گے نہیں کمپنی, اور آپ اپنے گھروں میں رکھ لیں. عید کے بعد, عید کی چھٹیوں میں ابھی پھر بتا رہا ہوں, پھر نہیں بولیے گا. اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ عید کی چھٹیوں میں اگر انہوں نے پیٹرول پہلی تاریخ تک نہیں بڑھایا تو کہیں ملے گا نہیں, جس کے پاس ہوگا وہی جائے گا. ڈیزل تو آلریڈی دیکھ ہی رہے ہیں, پنجاب میں شارٹ ہو گیا ہے, تھوڑے دن کا ہے, یہاں بھی شارٹ ہو جائے گا اگر انہوں نے قیمت نہیں بڑھائی. تو یہ ان کا بڑے سیریس فوراً بہت پرابلم ہے کہ یہ کس طریقے سے 35 روپے بڑھانے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, مطلب آپ کی ہر چیز میں فرق آ جائے گا. آپ کی اس کا فرسٹ امپیکٹ پڑے گا آپ کی انرجی پہ, آپ کی بجلی گیس کے پرائز بڑھیں گے, آپ کی ٹرانسپورٹ کی چیزیں بڑھیں گی. یہ چھوٹے چھوٹے جو فروٹس آتے ہیں نا لانے والے بیچارے غریب, وہ دیوالیہ ہو جائیں گے. اب تربوز ہے وہ 40 روپے کلو بیچارہ وہ بیچتا ہے,
ٹرانسپورٹیشن پہ اس کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, 80 روپے کا مارکیٹ میں بک رہا ہوتا ہے, وہ تربوز پھر کیوں اگائے گا؟ اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ کو بہت زیادہ پرابلمس ہو جائیں گی اگر ٹرانسپورٹیشن بڑھ گئی تو دیکھتے ہیں اس کو کس طرح فیس کرتے ہیں. عمران خان کے لیے گراؤنڈ بالکل خالی ہے اور انہوں نے بھی خالی چھوڑا ہوا ہے, تو اگر وہ روڈ کے بجائے اسمبلی میں آ کے ان ساری چیزوں کو جو یہ آگے کرنے جا رہے ہیں کاؤنٹر کریں گے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. لیکن دیکھیں وہ روڈ کی سیاست کر رہے ہیں, ان کو عادت ہی روڈ کی سیاست کی ہے, اب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ عید کے بعد مئی بہت ٹف ہے. مئی میری نظر میں, بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, میری نظر میں مئی ایک فائنل مہینہ ہے جس میں پتہ لگ جائے گا کہ الیکشن 3 مہینے بعد ہونے, 6 مہینے بعد ہونے یا نہیں ہونے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ہوپ جو کچھ ہو اللہ کرے پاکستان کے لیے بہتر ہو اور ہم سب کے لیے بہتر ہو. اور اسی کے ساتھ اپنا دوستوں اور خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیں. عید بہت قریب آ رہی ہے, جب اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہے ہو نا تو آپ کے قریب کے جو غریب ہیں, جو آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جو گھر کے نوکر ہوتے ہیں, جو آپ سے منسلک ہوتی ہیں, جن کی نظریں آپ کی طرف ہوتی ہیں, ایک دفعہ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ کس کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں. ان کی امیدوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.